بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان کریم کے مبارک مہینے میں آپ نے بے شمار عبادتیں کی ہوں گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان سب کو قبولیت کا درجہ مل جائے گا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں ایک ایسا بھی عمل ہے، اگر اس عمل کو ہم عید کی نماز سے پہلے پہلے نہ کریں تو ہمارے تمام روزے بیکار بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیا آپ سب چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ باقاعدہ حدیث کے حوالوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں میں، اور ایسی معلومات آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو دیکھیں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور جڑے رہنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا سعید الدین کارنر کو، اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دباتے ہی آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کیجیے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویسے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے بڑی قدرت والی ذی شان ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے وہ تمام کوششیں کریں، وہ تمام کام کریں، وہ تمام اعمال کریں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے رہے ہیں۔ وہ عمل جو کہ عید سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے، وہ عمل ہے صدقہ فطر کی ادائیگی۔ اب سب سے پہلے جان لیجئے کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ فطر کا لفظ افطار سے ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے معنی میں ہے، اور صدقہ فطر کو زکوٰۃ الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں، یعنی 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، اور آپ ان روزوں کے مکمل ہونے کے بعد صدقہ فطر دیں گے، اور رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد جو عید آتی ہے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یعنی فطر سے مراد ہے افطار۔ افطار کے بعد، رمضان کے بعد روزے دار جب روزہ مکمل کر لیتے ہیں، 30 روزے مکمل کر لیتے ہیں، تو جو خوشی مناتے ہیں اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور جو صدقہ دیتے ہیں اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اب کچھ ہستیوں کے نزدیک صدقہ فطر فرض ہے، اور فقہ حنفی کے نزدیک صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ اگر فرض کہیں گے تو ہر شخص کو ادا کرنا ہوگا، لیکن صدقہ فطر کو ادا کرنے کی 3 شرائط ہیں، یعنی یہ 3 شرطیں پائی جانی چاہیے اس شخص میں جو کہ صدقہ فطر دے سکتا ہے۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ نمبر 2، آزاد ہو، غلام پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ نمبر 3، قرض دار نہ ہو۔ اب میری بہنوں اور بھائیوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مستحب وقت کیا ہے، یعنی صحیح وقت کیا ہے، کس وقت کرنا ہے؟ تو صدقہ فطر ادا کرنے کا مستحب وقت یہ ہے، یعنی صحیح وقت یہ ہے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یعنی نماز فجر کے بعد صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اور یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ عید کی نماز کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے، اور یہ خلاف سنت ہے، اور پھر بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، لیکن رمضان سے پہلے ادا نہ کریں۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جس طرح مرد اگر مالدار ہو، یعنی صاحب حیثیت ہو، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اسی طرح عورت اگر مالدار ہو تو اس پر بھی واجب ہے، یعنی اگر وہ کماتی ہو تو وہ ضرور صدقہ فطر نکالے گی۔ جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے اس کو اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کی طرف سے، یعنی بیٹے اور بیٹی کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنا ہے۔ اگر بیوی کماتی نہیں ہے تو اس کی طرف سے بھی نکالنا ہے، اور مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، لیکن اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ بچوں کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، یعنی وہ صرف اپنا دے۔ اور میرے ساتھیوں، اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے، یعنی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کوئی بھی حالات ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اگر روزے نہ رکھ سکے رمضان کے، تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، یعنی لازمی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جائے۔
صدقہ فطر کو اس کے صحیح شرعی مصرف میں لگانا یعنی صحیح جگہ لگانا صدقہ فطر ادا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ صدقہ فطر صرف ان غریبوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا درست ہو، یعنی جن کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات نہ ہو، یعنی جو صاحب حیثیت نہ ہو، جن لوگوں سے وہ شخص پیدا ہوا ہو جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اسی طرح جو اس کی اولاد ہے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی وغیرہ، ان کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا۔ ان کے علاوہ باقی سب رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے جبکہ وہ مستحق ہو۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی غریبوں کو اور کئی آدمیوں کا فطرانہ ایک غریب کو دینا جائز ہے۔ مستحق غریب رشتہ دار کو دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا جو صدقہ فطر آپ نے ادا کیا ہے۔ اب جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ صدقہ فطر جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اسی سال دیا جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر روزے دار کو فضول اور فحش حرکات سے پاک رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سنا رہی ہوں، ابن ماجہ کی بھی ہے اور سنن ابو داؤد کی بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو اس لیے فرض قرار دیا ہے کہ یہ روزہ دار کے بیہودہ کاموں اور فحش باتوں یعنی گندی باتوں کی پاکی اور مسکینوں کے لیے کھانے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں جو غلط کام ہو جاتے ہیں، برے کام اکثر ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان مکمل طور پر پاک صاف نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم پر کچھ اس طرح نازل ہوتی ہے کہ عید سے پہلے پہلے، عید کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں وہ صدقہ دینا ہوتا ہے جو صدقہ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ ہم رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود بیہودہ باتیں کر جاتے ہیں، فحش باتیں کر جاتے ہیں، گندے کام کر جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں اکثر ہم گناہ کے کام کر جاتے ہیں جو کہ کبھی ہم جانتے بوجھتے کرتے ہیں، کبھی انجانے میں کر جاتے ہیں۔ تو انہی سب کاموں سے بندے کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطرانہ فرض کیا ہے۔ اب سب سے اہم بات کہ صدقہ فطر کس چیز کو ناپ کر دینا ہے، یعنی کس چیز کے وزن کے حساب سے دینا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، اتنے مالدار نہیں ہیں لیکن صاحب نصاب ہیں، یعنی روپیہ پیسہ ہے آپ کے پاس، تو آپ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ گندم کا جو وزن ہے، جو چل رہا ہے، اس کے حساب سے اس کو ناپ کر اتنے ہی پیسے نکال سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ نوازا ہوا ہے تو آپ کھجوروں کے وزن کے برابر بھی صدقہ دے سکتے ہیں، یا پھر پنیر کے وزن کے حساب سے بھی، یا پھر کشمش بھی۔ تو یہ وہ غذائی اجناس ہیں جن کو ناپ تول کر آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ گندم، جو، کھجور یا کشمش کے وزن کے مطابق صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح رمضان کے ختم ہونے کے بعد عید دی ہے، ہمیں روزے داروں کو عید عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رمضان شریف کے روزے ختم ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر یہ صدقہ مقرر فرماتا ہے۔ اسی کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ جو بھی مالی حیثیت رکھتا ہے، کمانے والا ہے، اپنے گھر کا خرچ اٹھا رہا ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور جس طرح زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی واجب ہے، یعنی لازمی دینا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہلے دینا ہے۔ اگر بعد میں دے گا تو وہ کہلائے گا صدقہ، جو عام صدقہ ہوتا ہے، عید سے پہلے دیں گے تو وہ کہلائے گا صدقہ فطر، اور اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو مقرر کر کے مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں یہ اعلان کرایا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو کے غلام۔ تو ساتھیو، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے صدقہ فطر کتنا ضروری ہے، مستحب ہے، یعنی اگر آپ نے دے دیا
تو بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ آپ کو روزے کی جس طرح برکات حاصل ہوئی ہیں اس سے زیادہ منافع ہوگا. اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دے گا. اور اگر نہیں دیتے ہیں کسی بھی مجبوری کے تحت تو آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا اور پکا نمازی بنائے، مسلمان بنائے، اور ہم سچ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر سکیں، یعنی ان کی سنتوں پر چل سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بن جائے. آمین ثم آمین. اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا. جزاک اللہ خیر.